بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداء اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ خضر کی ملاقات کو چلے تو اپنے جوان وسیع یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلا جاؤں گا. پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے تو اس نے دریا میں سرنگ بنا لی. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا. اور اپنی راہ لی. پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان وسیع سے کہا اجی ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہمیں اس سفر میں بڑی تھکان ہوئی ہے. یوشع نے کہا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. یوشع نے کہا کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی. موسیٰ نے کہا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. موسیٰ نے کہا وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم کو جستجو تھی. پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے تو جہاں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن
تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے ان خضر سے کہا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ خضر نے کہا میں سکھا تو دوں مگر آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو اس پر کیوں کر صبر کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضابطہ آدمی پائیں گے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بین الاقوامی سیمینار کا تیسرا اور آخری دن آج پروسیڈنگ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ آج کا پہلا جو پریزنٹیشنز کا سیشن ہے اس کو پریسائڈ کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر اطہر عباس بلگرامی صاحب سے کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حسنین اختر صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اس پریسیڈیم میں مولانا تصدیق حسین رضوی صاحب بھی ہیں جو ابھی بس تشریف لا رہے ہیں تھوڑی سی دیر میں۔ اس سیشن میں 5 مقالے ہیں۔ جناب رضا عباس سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب سے گزارش ہے کہ آ جائیں۔ مولانا طیب رضا نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں، اور ڈاکٹر عراق رضا زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ حاضرین کرام، اس بین الاقوامی عظیم سیمینار جو حقیقتاً ایک عظیم سیمینار ثابت ہو رہا ہے، اس کے تیسرے اور آخری دن کے پہلے اجلاس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اس اجلاس میں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا 5 مقالے ہیں۔ جناب رضا عباس صاحب، ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب، محمد طیب رضا نقوی صاحب، ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب اور پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب۔ اب میں
بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے جناب رضا عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. اور اس پر چونکہ مقالے کے عناوین نہیں ہیں لکھے ہوئے تو میں اسے یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے مقالے کا عنوان کیا ہے، وہ خود ہی بتائیں گے جناب رضا عباس صاحب. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، بلکہ میں اور بھی کم کر دیتا ہوں آپ سے یہ جو مقالے کا وقت ہے اس کے لیے بھی آپ مقالہ حضرات سے درخواست ہے، مقالہ نگار حضرات سے درخواست ہے، مقالہ خوان حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ذرا تھوڑا پابندی برتیں. حالانکہ میں بھی مقالہ کل میں نے پڑھا اور میں جانتا ہوں کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، پڑھتا رہتا ہوں، مگر بہرحال پھر بھی درخواست یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت جو ہے، جو معین وقت ہے اسی میں اپنا مقالہ ختم کریں. اور معین وقت جو ہے جیسے کہ ابھی ہمارے عزیز نقوی صاحب نے فرمایا 15 منٹ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ 15 منٹ بھی شاید زیادہ ہوگا. اگر 12 منٹ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا. تو 12 منٹ میں اگر اپنا مقالہ ختم کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حاضرین کرام السلام علیکم. میں اس عظیم الشان سیمینار کے منعقد کرنے کے لیے یادگار حسینی کمیٹی کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو لوگ یہ ظاہر ہے یہ بہت ہی قدیم کمیٹی ہے، تو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ان کو ایک بلند مقام عطا فرمائے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. آپ حضرات آمین کہیں. میرے مقالے کا جو عنوان ہے وہ ہے سید العلماء کی ہماگیر شخصیت اور ان کی تصنیفات میں مقاصد شریعت کا بیان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے چونکہ ایک اعلان بھی کرنا ہے، اس کا موقع مجھے اس کے بعد شاید نہ ملے، تو اس کے لیے میں 2 منٹ تقریباً الگ سے لینا چاہوں گا چیئر کی اجازت سے. میں جلدی اپنا مقالہ پہلے جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی علی اللہ مقامہ کا نام دنیا اسلام اور خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے تھا جس میں تقریباً 200 برسوں سے ایک کے بعد ایک جید علماء دین پیدا ہوتے رہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آپ خاندان غفران مآب کے وہ فرد فرید ہیں جس کے وجود مسعود سے اسلام عالم تشیع اور خود اس خاندان کو زینت ملی. اسلامی علوم کا وہ کون سا موضوع اور دین اسلام کا وہ کون سا پہلو ہے جس پر آپ نے اپنے محققانہ قلم اور معجزانہ انداز بیان سے روشنی نہ ڈالی ہو. آپ ایک مجتہد، مفسر، مورخ اور محقق ہونے کے ساتھ ساتھ خطابت کے بلند ترین مقام پر بھی فائز تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کا قلم نہ پہنچ سکا اس کی کمی آپ نے اپنی زبان سے پوری کی. میں چھوڑ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے مقالے میں اتنی گنجائش کہاں کہ سید العلماء کی ہماگیر شخصیت یا ان کی تصنیفات پر کما حق و روشنی ڈالی جا سکے. اس مقالے کا مقصد چونکہ یہ ہے کہ سید العلماء کے ایک اجمالی تعارف کے بعد ان کی تصنیفات میں مقاصد شریعت کے بیان پر کچھ روشنی ڈالی جائے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عالم تشیع میں مقاصد شریعت پر جو کام ہوا ہے اس کی ایک مختصر سی تاریخ پیش کر دی جائے. اس سلسلے میں پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مقاصد شریعت اور حکم سے حکمت تک کے سفر کی اولین نشاندہی اور ہدایت خود قرآن کریم نے کی ہے، اور جگہ جگہ حکم شریعت کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت بھی بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وغیرہ. ان تمام آیات قرآنی میں حکم کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے. اسی طرح اس کے بعد خود پیغمبر نے اپنے ارشادات میں شریعت کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کی بھی صراحت فرمائی ہے، جیسے وہ حدیث جو غالباً سیاہ ستہ میں بھی اور اصول کافی میں بھی پائی جاتی ہے کہ لا تشربوا الخمر لأنه مسکر، تو یعنی شراب مت پیو کیونکہ وہ نشہ لانے والی ہے. تو اب مقصد یہ معلوم ہوا کہ جو شے بھی مسکر ہو وہ شے حرام ہونی چاہیے. اسی طرح سے معصومین کے کلام میں بھی مقاصد شریعت کا بیان جا بجا ہمیں ملتا ہے. شیعوں کی پہلی کتاب جو مقاصد شریعت کے موضوع پر لکھی گئی وہ فضل ابن شاذان کی علل الاحکام ہے.
فضل ابن شاہزان 2ری صدی ہجری کے عالم ہیں اور امام رضا کے مشہور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کا دوسرا بڑا اور مشہور نام بڑا کام شیخ صدوق نے کیا اور ان کی کتاب علل الشرائع والاحکام آج بھی اپنے موضوع پر مستند سمجھی جاتی ہے۔ شیخ زین الدین المعروف بشہید اول نے الفوائد والقواعد اور شہید ثانی نے بھی اس موضوع پر گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ 20ویں صدی میں سب سے بڑا کام شیخ خالصی نے کیا اور 9 ضخیم جلدوں میں اسرار الاحکام تصنیف فرمائی۔ یہاں ایک اشکال کا جواب دینا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ اہل تشیع چونکہ اشیاء کے حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، یعنی ہمارے یہاں اصول فقہ میں اشیاء حسن و قبح فقہی سے پہلے حسن و قبح عقلی رکھتی ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں مقاصد شریعت پر کام جلد شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تشیع چونکہ شروع سے اقلیت میں تھے، اس لیے افراد کی قلت کی وجہ سے پہلے زیادہ ضروری کاموں پر توجہ دی گئی، جیسے نصوص کی حفاظت یا حکم شریعت کا استخراج وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کے کام تھے جن پر توجہ اس وقت زیادہ ضروری تھی۔ جہاں تک سید العلماء کا تعلق ہے تو آپ نے کوئی کتاب خاص مقاصد شریعت کے نام سے تو تصنیف نہیں فرمائی، مگر اس موضوع پر وافر بحثیں آپ کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، اور در حقیقت آپ کا طرز تحریری ایسا تھا جس میں تحقیقی اور فکری رنگ سب سے نمایاں تھا، اور اسی بنا پر جہاں بھی آپ نے احکام شریعت پر قلم اٹھایا ہے تو فلسفہ احکام اور مقاصد شریعت کو ضرور زیر بحث لائے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہنا شاید بے محل نہ ہو کہ ہندوستان کے شیعہ عالموں میں اس موضوع کے لحاظ سے آپ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ مقاصد شریعت کے لحاظ سے آپ کی کتاب مسلم پرسنل لاء ناقابل تبدیل، جو در حقیقت آپ کی تقاریر کا مجموعہ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب میں سید العلماء نے احکام شریعت اور خصوصاً پرسنل لاء کے متعلق بہت ہی مدلل اور ٹھوس بحثیں کی ہیں اور حکمت احکام پر محققانہ روشنی ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب نظام زندگی میں نجاسات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نجاسات کی نوعیتیں حسب ذیل ہو سکتی ہیں، یہ کہ حکم نجاست کا باعث واقعی گندگی اور کثافت ہو جو کسی شے میں پائی جاتی ہے اور انسان اس سے کراہت محسوس کرے، اور شرع چونکہ فطرت کی ترجمانی ہے اس لیے اس نے بھی ان چیزوں کو نجس قرار دیا ہے، جیسے پیشاب وغیرہ۔ اس لیے جہاں پر یہ کراہت کم ہے وہاں نجاست کا حکم بھی ہلکا ہے، جیسے دودھ پیتے بچے کے پیشاب اور غذا کھانے والے کے پیشاب کی نجاست میں فرق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست کا حکم کسی ضرر کی بنا پر ہو، کتے اور سور کی نجاست کا حکم اسی میں داخل ہے۔ اس حکم میں اتنی شدت ہے کہ کتا اگر برتن کو چاٹ لے یا منہ ڈال دے تو جب تک 3 مرتبہ مٹی سے مانجھ کر پانی سے پاک نہ کیا جائے وہ پاک نہیں ہوگا۔ آج جبکہ طبی تحقیقات ترقی کے نقطے پر ہے، یہ منکشف ہوا ہے کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہیں جن کی قاتل صرف مٹی ہے، مٹی ہی ہو سکتی اور کچھ نہیں۔ سور کے متعلق بھی اگر اب نہیں تو کبھی اس طرح کا انکشاف ہونا قابل تعجب نہیں ہوگا۔ میتا کی نجاست بھی غالباً اسی بنیاد پر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست کا حکم کسی شے سے طبیعت کو متنفر بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے ممانعت کے مفاد کو قوت حاصل ہو جائے۔ شراب کی نجاست کا حکم اسی حیثیت کا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مصلحت ہو جو اصل میں کسی اور شے کے ساتھ متعلق ہو لیکن وہ اس شے کی نجاست کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس ذیل میں میرے نزدیک مشرکین کی نجاست کا حکم ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب مسلم پرسنل لاء ناقابل تبدیل میں تعدد ازواج کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے کہ مرد کو کثرت ازدواج کا حق دیا اور عورت کو کثرت ازدواج کا حق نہیں دیا۔ تو اس کو اس طرح نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ اسلام میں زوجیت صرف کچھ خواہشوں کی تسلی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ نہایت شریفانہ مقصد ہے نظام حیات کے آگے بڑھانے کا۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر عورت کو تعدد ازواج کا حق دیا جاتا تو نظام حیات کی افزائش میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ مرد اگر کئی شادی کرے تو افزائش نسل کا مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن عورت چاہے جتنے تعلقات قائم کرے مفاد زوجیت بس ایک ہی سے پورا ہو سکتا ہے، کسی اور سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح متع اور اسلام میں آپ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ طریق حلال مہیا ہونے کے بعد انسان ناجائز افعال کے ارتکاب سے محفوظ ہو اور عام عورتوں کی طرف دیکھنے اور ان کی طرف متوجہ ہونے سے اس کی حفاظت ہو۔ اس کے بعد یہ خیال کہاں تک صحیح ہے کہ نکاح کا مقصد صرف نسل کی افزائش ہے اور بس۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فلسفہ احکام اور مقاصد شریعت میں ایک باریک سا فرق ہے، حالانکہ بیشتر باتیں دونوں میں ایک سی پائی جاتی ہیں۔ مثلا دونوں میں تعقل پایا جاتا ہے، دونوں میں تعلیل پائی جاتی ہے، دونوں میں حکم سے حکمت کی جانب سفر پایا جاتا ہے۔
مگر ایک باریک سا فرق جو فلسفہ احکام اور مقاصد شریعت میں مابہل امتیاز ہے وہ یہ کہ فلسفہ احکام میں حکم کی ایک حکمت تک پہنچ کر بات ختم ہو جاتی ہے، مگر مقاصد شریعت ایک قدم آگے بڑھ کر حکم کی علت مستنبت تک پہنچتی ہے۔ زیادہ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہ فلسفہ احکام میں کلامی رنگ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مقاصد شریعت میں فقہی رنگ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ فلسفہ احکام مقاصد شریعت کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سید العلماء کے افادات سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس میں فلسفہ احکام کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت پر بھی بھرپور مواد موجود ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کی بحثیں مولانا کی تفسیر میں کئی مقامات پر وارد ہوئی ہیں جہاں کسی آیت کے سلسلے میں آپ نے استدلال فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقالہ آگے بھی ہے، لیکن میں اس جگہ پر اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے وقت کے اندر کرنا ہے، اور مجھے ایک اعلان کرنا ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ ابھی ایک تجویز بھی پیش کی گئی تھی اس سیمینار کے پہلے دن کہ سید العلماء کی کتابوں کو ای بکس کی شکل میں لایا جائے، اور ای بکس کی شکل کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آڈیو بکس کی شکل میں لایا جائے۔ تو اس سلسلے کی ایک پہلی کوشش جو بہت اہم ہے وہ علی گڑھ میں چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ سید العلماء کی جو تفسیر قرآن ہے اس کو ایک بندہ خدا نے فنانس کیا ہے، اور سرکار کی تفسیر قرآن کو انتہائی حساس سسٹم کے ذریعے سے پروفیسر علی محمد نقوی صاحب کی زیر نگرانی اور انہی کی زیر سرپرستی یہ کام چل رہا ہے، اور مولانا حجت الاسلام مولانا اصغر اعجاز قائمی صاحب نے اس کے ترجمے کو ریڈ کیا ہے، اور اس حقیر نے اس کی تفسیر کو ریڈ کیا ہے، اور یہ کتاب ریکارڈنگ کا مرحلہ پورا ہو چکا ہے، اور اب لیب میں ایڈیٹنگ اس کی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آ جائے گی، اس کے پیچھے دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اسکرپٹ نہیں جانتے ہیں وہ کم سے کم قرآن کے معنی و مفاہیم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آج دنیا میں لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سننے کا وقت اس لیے ہے کہ ڈرائیونگ پہ جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اپنے جو ہے وہ جانا ہے اپنے آفس میں، تو اس وقت انہوں نے لگایا تو 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ 1 پارے کا ترجمہ اور تفسیر وہ سن لیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان بہت ہی فائدے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اور میں اس کا نمونہ بھی لایا تھا، اگر ممکن ہوا تو میں انشاءاللہ آڈینس کے سامنے اس کو سنواؤں گا، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے۔ بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب رضا عباس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جو وقت معین تھا، محدود وقت تھا، اسی میں آپ نے مقالہ مکمل کیا۔ اب میں اگلے مقالہ نگار جناب ڈاکٹر تقی علی عبدی صاحب کو سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے سید العلماء کی تصنیف رد وہابیہ۔ تشریف لائیں۔ دائس پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہمارے حسن اختر بھائی نے آپ کے سامنے بتایا کہ سید العلماء کی تصنیف رد وہابیہ۔ 20ویں صدی عیسوی کے بیک وقت اسلامی مفکر، عالم دین، محقق، نقاد، تاریخ داں، سوانح نگار، شاعر، خطیب اور استاد سید العلماء مولانا سید علی نقوی کی اگر تمام تحریروں پر نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تقریباً 50% سے کچھ زیادہ تحریریں اسلامیات، امام حسین، کربلا اور مقصد کربلا سے متعلق ہیں۔ شاید یہ ہے کہ آپ کی خطابت بھی زیادہ تر انہی موضوعات پر ہوا کرتی تھی، نیز آپ کی کوشش رہتی تھی کہ سامعین تک اسلام خصوصاً کربلا کا اصل پیغام پہنچے، جو حقیقتاً انسانیت کی بقا اور دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کا اصل پیغام ہے۔ آپ کی کتابوں و تحریروں سے یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ آپ نے وہابیت سے متعلق شروع سے ہی قلم اٹھائے رکھا، کیونکہ آپ کے ہوش سنبھالنے کے وقت تک اس تحریک کو تقریباً 200 سال گزر چکے تھے۔ یاد رہے کہ اس کا آغاز 1160 ہجری سے ہوا۔ نیز اس تحریک نے ہی
مکہ معظمہ میں جنت المعلا اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں موجود قبروں کا انہدام کیا تھا۔ خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ازواج رسول، اقربائے رسول اور اصحاب رسول کی قبروں کے نشان مٹائے جائیں اور مسلمان خون کے آنسو بہائے بغیر خاموش بیٹھا رہے۔ چنانچہ سید العلماء عین عنفان شعاب میں ہی ایسی تحریکوں کا جواب دینے کے لیے اپنا قلم لے کر اتر آئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی ابتدائی تحریروں میں البیت المعمور فی عمارت القبور کتاب منظر عام پر آئی، جو آپ نے لاہور کے مشہور اخبار زمیندار میں شائع ایک مضمون کے جواب میں لکھی، جسے ممتاز شیعی مطبع نور المطابع نے شائع کیا، جس پر بکثرت تبصرے شائع ہوئے اور کافی پسند کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے التواء حج سے متعلق ایک بسیط مضمون لکھا، جسے ادارہ خدام الحرمین نے کچھ دوسرے حضرات کے مضامین کے ساتھ شائع کیا۔ اس کے علاوہ التواء حج سے متعلق ہی عراق و شام وغیرہ کے علماء کے جو منشور نجم الملت علی اللہ مقامہ کے پاس آئے، انہیں ان کے حکم سے سید العلماء نے اردو ترجمے اور اپنی طرف سے عالم اسلام کے نام ایک عربی اپیل اردو ترجمے کے ساتھ شامل کر کے فریاد مسلمانان عالم کے نام سے ایک کتاب مرتب کی، جسے انجمن معید العلوم مدرسۃ الواعظین لکھنؤ نے شائع کیا۔ یہی سید العلماء ہیں جنہوں نے مذکورہ تحریروں کے ساتھ ایک بسیط و مدلل کتاب وہابی فکر، وہابیت کی تاریخ اور اس کے تمام عقائد پر عربی میں لکھنے کا ارادہ کیا۔ ابھی اس کتاب کی ترتیب کے ساتھ جمع آوری اور تحریر کا کام شروع نہیں ہوا تھا کہ اسی بیچ آپ 1345 ہجری میں نجف اشرف عراق کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہیں بہت کم عرصے میں ہی اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بعنوان کشف النقاب عن عقائد ابن الوہاب لکھی، جو مطبع حیدریہ نجف اشرف عراق سے شائع ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ رد وہابیہ اصلاً اسی عربی کتاب کے اردو ترجمے کی شکل میں ایک مستقل کتاب کا نام ہے، جسے سید العلماء نے اپنی ضعیفی، بیماری اور مصروفیت کے باوجود آخر عمر یعنی انتقال سے 4 سال قبل 1404 ہجری میں جناب جعفر علی اصیل، جو بمبئی میں مقیم تھے، کی فرمائش پر تحریر کی، جو بعد میں انہی کے توسط سے آپ کے انتقال سے صرف 2 سال قبل یعنی 1986 میں شائع ہوئی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے عنفوان شباب سے لے کر آخر عمر تک وہابیت کے خلاف لکھا۔ بہرحال سید العلماء کی اردو میں مستقل تصنیف رد وہابیہ 1 مقدمے اور 7 باب کے اوپر مشتمل ہے۔ ان باب میں خدا سے متعلق جو وہابیوں کے عقائد ہیں، رسول سے متعلق ہے، مزارات پہ جانا اور صوفیاء کرام یا اصحاب کرام، اولیاء، نبی، ان سب یہ تمام عنوانات ہیں جن کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال اس کتاب کو پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 12ویں صدی ہجری کے آخر میں وجود میں آنے والی نیز 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں دھیرے دھیرے پروان چڑھنے والی وہابی فکر اور تصورات ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ظفر علی خان کے اخبار زمیندار، جو لاہور سے شائع ہوتا تھا، کے ذریعے آئے، جو اصلاً ابن تیمیہ کے نظریات و تصورات ہیں، جن کو محمد بن عبد الوہاب نے بھی قبول کیا اور سعودی حکمرانوں نے ان کا کھل کر ساتھ دیا۔ آج انہی نظریات، تصورات اور تفکرات کو رکھنے والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ سید العلماء کے مطابق انورٹڈ کاماز میں ہے، ان کی تعلیم، یہ رد وہابیہ میں جسے صفحہ 1920 سے لی گئی یہ عبارت، ان کی تعلیم کا اہم جزء درگاہوں اور روضوں پر حاضری کی مخالفت اور اولیاء و مقربین بارگاہ الہی اور بالخصوص رسول و آل رسول سے توسل کو شرک قرار دینا اور نظر و نیاز و فاتحہ وغیرہ سے ممانعت تھی۔ لہٰذا ہندوستان اور پاکستان کے اندر اہل سنت میں یہ اصطلاح ہو گئی کہ بریلوی حضرات جو ان باتوں کے قائل ہیں وہ اپنے کو سنی کہتے ہیں، اور دیوبندی حضرات کو جو اکثر چیزوں کے منکر ہیں
وہابی کہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ بریلی مقررین بعض اصحاب قلم بھی دیوبندی حضرات کا ذکر کرتے ہیں تو مثلاً یوں کہتے ہیں کہ مولوی نمبر 24 نے یوں کہا چونکہ وہابی کے عدد 24 ہیں، انورٹڈ کاماز کلوز۔ ممکن ہے ایسی ہی فکر رکھنے والے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں آیا ہو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، گویا تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے والی معجزہ کتاب قرآن کریم کے سورہ محمد میں موجود آیت نمبر 24 ممکن ہے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہو جو رسول کو اپنا جیسا نیز اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں، اور رسول اکرم کی قبر مطہرہ کی زیارت کے لیے سفر کرنے، ان سے توسل اختیار کرنے، دعا مانگنے، حتیٰ کہ قبر مطہر پر چراغاں کرنے کو ناجائز، شرک اور حرام کہتے ہیں۔ اگر رسول کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں از خود واضح اشارہ مل جائے گا کہ رسول اکرم دوسرے عام لوگوں کی طرح نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ملتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ گویا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے اور تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ یا اسی طرح کی بعض دوسری آیات پر بھی غور کر لیا ہوتا تو کبھی بھی رسول اکرم کو عام انسانوں جیسا نہ کہتے، کیونکہ یہی قرآن سورہ بقرہ کی شروع آیات میں ہی کہہ دیتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ یعنی اگر تمہیں اس کے کلام ربانی ہونے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، یہ ہے آیت نمبر 24 جس کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین یعنی انکار کرنے والوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ گویا مذکورہ آیت میں بھی جہنم کی آگ کا ایندھن آیت نمبر 24 کے حوالے سے ممکن ہے 24 نمبر والوں کو ہی بتایا جا رہا ہو۔ جو رسول کو رسول نہیں مانتے، ان سے توسل کی بات نہیں کرتے، تو ان پر نازل ہوئی کتاب قرآن کریم کو کیسے مانیں گے؟ جبکہ یہی محمد اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس کا اعلان بھی قرآن نے اس طرح کیا ہے وما محمد الا رسول، یا کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، گویا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور یہی قرآن ہے جو رب العالمین کی جانب سے رسول رحمت للعالمین کے سینہ مبارک پر نازل ہوا، جس کے لیے قرآن کے سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 196 تک ملتا ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں اور آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی قرآن کریم کا ذکر جو مسلمان عالم کے سمجھنے سمجھانے، ڈرانے دھمکانے اور خوشخبری و بشارت دینے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور قرآن تو
ہمیں یہاں تک سبق دیتا ہے کہ اپنے والدین کے بھی احترام میں تو اپنے شانوں کو جھکا رہا ہوں. سورہ اسراء آیت نمبر، بس میں ایک آخری میں ختم کر رہا ہوں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 24، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اگر 24 نمبر والے لوگ اس آیت پر ہی غور کرتے کہ والدین کے احترام کی جب اتنی بات کی جا رہی ہے تو انبیاء اور رسول کے احترام کے بارے میں کیا کہا جائے گا. یہ تمام باتیں ہیں اور مضمون جب چھپے گا آپ دیکھیں گے. مختصر طور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہابی فرقہ مانتا ہے کہ خدا کے جسم نہیں ہے، رسول کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، اولیاء و صالحین کی قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، اسی لیے ان کا انہدام کیا جا رہا ہے. انہی نظریات اور خیالات و تفکرات کی رد میں قرآن و حدیث کے ساتھ 100 سے زائد تاریخی و معتبر کتابوں کے حوالے سے سید العلماء نے جواب دیا ہے. ساتھ ہی وہابیوں کے وجود اور ان کی ابتدا سے دور حاضر تک کے کرتوت کو پیش کیا ہے، جس سے پوری طرح واضح ہوتا ہے کہ وہابی فکر اصلاً اسلام دشمن فکر ہے. شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ تقیہ عبدی صاحب. ابھی آپ سید العلماء کی تصنیف رد وہابیہ پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے. اس میں سیمینار اور یہ جو ڈسکشنس ہوتے ہیں اس میں علمی گفتگو ہوتے ہیں، یہ کسی اپنے عقائد کا اظہار کرنے کے لیے یا اس طرح سے مناسب نہیں ہوتا. اس میں تمام چیزوں کا اظہار. بہرحال ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم علمی گفتگو کریں اور جو اس طرح کی بات ہو جو بالکل تفسیر بالرائے کے زمرے میں آتی ہو ہم بالکل نہ کریں. اب میں تیسرے مقالہ نگار جناب ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. ان کا عنوان ہے یونٹی امنگ مسلمس کرسچین کنٹریبیوشن آف سید العلماء. مسلمانوں میں وحدت اور سید العلماء کی خدمات. آپ کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ہے. تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mr. President, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My topic is, as has been stated here, unity among Muslims, contribution of Sayyidul Ulama, Sayyid Ali Naqi Naqavi Sahab. I have just approached the writings of Sayyidul Ulama for a specific purpose, with a specific perspective. So let me tell you what is it. I am a student of contemporary Islamic thought, and by Allah's grace, for the last more than 3 decades, I have been fully engaged in trying to understand the dynamics of Islam and the non-Islam and the dynamics of different Muslim ideas from within. In this context, I have realized about the contemporary global scenario 2 or 3 points. And from that perspective, I have tried to understand how Sayyidul Ulama approaches these issues. And I will be coming up with the conclusion. So I will not read out. I have written down around 30 pages. Handwritten 13 pages, 30 pages. So I will try to present a gist of what is my thesis. My thesis is the West, materialistic West is dwindling, fast dwindling. And America being as the head of it, the signs of its decline are quite obvious. So the whole globe is in a situation of chaos post the death of the materialistic worldview. This is one scenario. Second scenario is that Islam and Muslims have been trying to reassert its position and present Islam as an alternative to the global world. So the position is that West, while going down, it tries to accentuate the chaos not only globally but among the Muslims. Some of the planks of its strategy is, number one,
wean away Muslims from true religion. Number one plank. Number two plank is, if there is religion, let there be extremist versions of it. And all the energies of Muslims be engaged in internecine conflicts. This is the three-pronged perspective which I tried to fathom the writings of Hazrat Sayyidul Ulama from. And the first point is that he is very much concerned about the irreligiousness which is around the globe. And he is concerned about it, that the human civilization which is anti-religious, it is devastating the very basis of the Islamic tradition. So it is a point of concern for all of them who have their point of allegiance Islam. This is his first concern. His second concern is that the issues from within the Muslim community must be addressed from within. When he approaches this issue, he seems to speak something to non-Shia people like Sunnis, and partly he seems to address his own community. He says, I am not quoting it, that I will not be led by the public euphoria. I can foresee what will be the result of the fratricidal conflicts between Sunnis and Shias. So I can just see to it, there are no chances. I see there can be total agreement among Shia and Sunni. Number one. Number two, I do not see, if they engage in fighting each other, any of them will be totally annihilated. Number third, what he calls as shamatati ada. He says, by their mutual fightings, the prestige of Islam is lost. The dignity of Islam is lost. And if Islam loses its dignity and prestige, both the communities suffer. And one of the important points is, he says, and he mentions of Jansangh, which is precursor of the BJP. They are the brainchilds of the RSS. He talks of it. He mentions the name of Jansangh, that how pathetic it is that Jansangh gets involved in our mutual conflicts. He says, should we not be ashamed of it, that our avowed enemies are engaging themselves in conflicts among us? He warns both the communities. Let you say to the government, you be off the scene and let us resolve our issues in the amicable way. Here, I must tell you that we are globally, as I told you, we have, after the Renaissance of Europe, in the Muslim countries, when imperialist powers, they controlled the Muslim world, from Jamaluddin Asadabadi, Jamaluddin Afghani, then Sheikh Shaltut and Ayatollah Burjardi, then later Imam Khomeini, all of them, they contributed to seeing that there can be areas of confluence where both the major communities of the Muslims, they can come together and concentrate on two aspects. One, to see what can be the positive agenda of Islam, where they can cooperate. Second, to fight their enemies jointly. We see that after the success of the Islamic revolution led by Ayatollah al-Uzma, Imam Khomeini, the global scenario changed. And it was the prerogative of the enemies of Islam to see that the message of Imam Khomeini remains confined to a community and even sections of the community and does not grow across. So 8 years war was imposed in the form of Saddam's attack on Iraq, and later the enmity of the West to Iran continues. But by Allah's grace, Iran has withstood the pressures until now, but the situation is still far from satisfying. What is it? Now, Iran continues to be ruled
by successor of Imam Khomeini, Ayatollah al-Uzma al-Khamenei. Yet, the polarization among the Muslims on the lines of Shia and Sunni, it is increasing day by day. And if we have to see Iraq, if we have to see Pakistan, if we have to see other areas, it is only the success of our enemies. Sayyidul Ulama's influence in the subcontinent has been very profound. And if we have a legacy which can help us to face our challenges of the present times, it will be more appropriate for us. If there are no legacies, still truth and justice are the values which we must pursue. But here we have a legacy which is very helpful. And I tell you, the position of Sayyidul Ulama is, he talks about certain issues. And here he seems to address his own community, where he says that Ahl Bayt is not the point of debate among Shia and Sunnis. They are respected by both. And he quotes Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, even Shah Abdul Aziz Muhaddis Dahlawi's Tuhfa Isna Ashariya in this connection, where he says the position of Hazrat Ali Murtaza Karamallahu Wajhu, it is accepted. He is being revered, even claimed by some that they are the faithful adherents of him. So there are certain issues which are very common to both the groups. Then he says there are certain differences, and the differences are even fundamental. But the fundamental points of the common fundamental points are more. They outnumber than the differences. Can't Muslims build up on the commonalities? Can't they just see that their differences do not make them to fight each other? And this is something which has been, even his writings have been lately carried in Shu'ai Amal in 2007, which is published from Lucknow. And this is the crux of my thesis, that we have to see that global prestige of Islam and Muslims, it is restored, and this is a concern of both the communities. Number one. Number two, he is very conscious of it, that his position is not to be led by the masses. His position is to lead the masses. And he is very conscious of it. He says, I cannot be swayed by the euphoria of the public. I can foresee something which has catastrophic impact on both the communities. So I warn you not to tread on a path which amounts to suicide and which will only create more problems for the community. And he addresses the communities to transcend their differences and work jointly on building up the bridges across the communities. I feel that the present strategy of the global imperialism is to accentuate the differences of the two communities and to see that the agenda of the two communities is led by the extremist fringe. And those who are learned, those whose commitment to Islam is above board, they are sidelined. As many times Sayyidul Ulama was sidelined within his own community. So I feel this is the high time we invoke his legacy for building bridges across the community and restore the dignity and prestige of Islam globally, and to offer to the world Islam as an alternative paradigm, not only for the common people of the world, but which can ensure fraternal relations between the two communities. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی اچھا مقالہ، اور پریزنٹ سیناریوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ضروری سب چیزیں تھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کی. اور ہمیں واقعی حقیقت یہ ہے کہ جو اس وقت جس طرح سے سنی شیعہ ڈیوائڈ بڑھ رہا ہے اس کو کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں یقیناً سید العلماء کی فکر کی ضرورت ہے اور ان کے جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں جناب مولانا طیب رضا نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے علماء امامیہ کے تفسیری خدمات میں سید العلماء کے بیش بہا افادات. تشریف لائیں.
جناب صدر محترم کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مقالے کے آغاز میں ناچیز نے تفسیر کی تعریف کی ہے. مختلف صاحبان تفسیر کی جانب سے جو کی گئی ہیں اور جو ایک معیاری تفسیر ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا ہے. خود مفسر کے لیے کیا شرائط ہیں اور کن حالات سے اس کی جانکاری ضروری ہے وہ ہے, اور علم تفسیر کی تاریخ, اور اس کے بعد جو سید العلماء کی فصل الخطاب تفسیر ہے اس سے کچھ نمونے پیش کیے ہیں جس میں انہوں نے اپنا ایک اجتہادی رنگ پیش کیا ہے تفسیر کے احکام میں. اور اس سے پہلے مقدمہ تفسیر جو خود علم تفسیر پر ہے, یعنی تفسیر فصل الخطاب تو تفسیری کتاب ہے اور مجموعہ ہے آپ کا, اور مقدمہ تفسیر جو بہت ہی ایک نایاب اور اپنے معنوی اعتبار سے اس اعتبار سے بلند ہے کہ اس کا جواب ہندوستانی شیعی ذخیرے میں نہیں پایا جاتا, اور اس کے آس پاس الغیخل کی البیان ہے یا شہید صدر کی المدرسۃ القرآنیہ ہے, ان کے آس پاس رکھنے والی وہ کتاب ہے مقدمہ تفسیر. آغوی کی البیان اور المدرسۃ القرآنیہ جو شہید صدر کی ہے اس کے آس پاس رکھنے والی کتاب ہے. تو اس میں تفسیر کے معنی یوں کیے گئے ہیں کہ شہید شیخ مرتضی انصاری نے تفسیر کی تعریف کی ہے کہ تفسیر جو ہے کشف القناع کا نام ہے, نقاب کشائی. اور اس کے دوسرے معنی یہ کیے ہیں الفصل و اظہار المعنی المعقول, یعنی معقول معنی کے اظہار کا نام تفسیر ہے. جن امور پر مفسر کو حاوی ہونا چاہیے اور اس کی دسترس میں ہونا چاہیے ان کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس طرح مفسر کے لیے آیات قرآن کی شان نزول اور تاریخ آیات کا بھی جانکار ہونا ضروری ہے. ناسخ و منسوخ سے واقفیت ہو, علم فقہ سے واقفیت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے فقہ کا تعلق ہے اور علم فقہ احکام خداوندی کا مجموعہ ہے, لہذا مفسر کے لیے ان امور سے بھی واقفیت ضروری ہے. نمبر 4, احادیث سے واقفیت اور ان کی جانب مراجعہ, اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت ہی سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان سے صحیح تفسیر کی جا سکتی ہے. اصول فقہ سے بھی واقف ہونا چاہیے. نمبر 7, اصول دین سے بھی واقف ہونا ضروری ہے, اور ان لوازمات کا ذکر سیوطی نے اپنی کتاب میں اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ وَعْلَمْ إِنَّ مِنَ الشُّرُوطِ صحة الاعتقاد اولاً وَلُزُومُ سنت الدین. یعنی کسی بھی مفسر کو تفسیر میں خامہ فرسائی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ صحت الاعتقاد کا حامل ہو اور لزوم سنت دین, سنت دین یعنی دین میں جو روش ہے اور دین کے جو طریقے ہیں ان سے واقف ہونا چاہیے, جب بھی وہ تفسیر کر سکتا ہے. اچھا, آج کی دنیا میں کسی رشتہ علمی کے غیر متخصص کے قول کو قبول نہیں کیا جاتا, یہاں تک کہ بعض موارد میں ایک رشتہ علمی میں ماہر انسان کے یہاں انسان کے بیان کو کسی دوسرے رشتہ علمی میں جرم سمجھا جاتا ہے. جو امراض قلب کا ماہر ہے وہ اپنی رائے گردے کے امراض میں نہیں پیش کر سکتا, اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے. لہٰذا علم تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کہ وہ خود ان علوم سے وابستہ نہیں ہوگا اور ان علوم سے ازبر نہیں ہوگی اس کی ذات جو اس کے لیے ضروری ہیں, اس وقت تک اس کو علم تفسیر میں بولنے کا حق نہیں ہے, نہ لکھنے کا حق ہے. نمبر 2, تفسیر قرآن میں صحیح روش کی پیروی, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تفسیری روش کبھی ناقص ہو سکتی ہے, کبھی کامل ہو سکتی ہے. اگر مفسر نے تفسیر کے دوران صحیح روش اختیار کی تو مراد الہی کا انکشاف ہوگا, اور غیر صحیح روش اپنائی تو تفسیر قرآن کریم سے انحراف کا موجب ہوگا. تفسیر میں مطلوبہ عناصر کی رعایت ضروری ہے. کسی لفظ یا آیا کے ابہام سے نقاب کشائی کرتے ہوئے اس کے مفاہیم کی وضاحت کی جائے. نمبر 4, تفسیر قرآن کو سنت قطعی, خبر متواتر یا خبر واحد محفوظ بقرائن, یعنی خبر واحد تو ذاتی طور پر حجت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ ایسے قرائن پائے جاتے ہیں کہ جو اس کو یقین سے نزدیک کر دیں, وہ ہونا چاہیے اس پہ مہارت. کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو, ان شرائط کی نسبت علماء تفسیر کے مختلف تعبیرات میں یوں ملتا ہے. شیخ طوسی بیان فرماتے ہیں اور شیخ تبرسی نے. شیخ طوسی بیان فرماتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّ الرِّوَایَةَ الظَّاهِرَةَ فِي أَخْبَارِ أَصْحَابِنَا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي
وَأَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ قَوْلُهُمْ حُجَّةٌ كَقَوْلِ النَّبِيِّ وَإِنَّ الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ. کہتے ہیں آثار میں جو ہمارے یہاں علماء سے وارد ہوا ہے، اصحاب سے مراد یہاں علماء ہے، علماء امامیہ سے جو ہمارے یہاں وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اقوال پیغمبر اور اقوال ائمہ پر نظر کیے بغیر، اور اقوال ائمہ کو بھی کہا کہ چونکہ وہ حجت ہیں پیغمبر کے اقوال ہی کی روشنی میں، اور یہ کہ تفسیر بالرائے جو ہے ناجائز ہے. یہ ہمارے اساتین اولہ میں گزرے ہیں. شیخ توسی سن 500 ہجری کے عالم دین ہیں، اور اس کے بعد شیخ تبرسی فرماتے ہیں لا یجوزو، یعنی تفسیر جائز نہیں ہے الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، جب تک کہ نص صریح ہمارے پاس موجود نہ ہو جس سے ہم ایک حکم لگا سکتے ہوں اس وقت تک نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ بھئی علم ترقی کر رہا ہے، اور پھر یہ جو تدبر فی القرآن اور غور و فکر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس میں بھی اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ غور و فکر کرنے کے بعد نص صریح کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے. جو احکام ائمہ کی طرف سے انبیاء کی طرف سے آئے ہیں ان کی روشنی میں تدبر فی القرآن جو ہے وہ جائز ہے، اور اس میں حکم لگایا جا سکتا ہے. اور تدبر فی القرآن کے مقابلے میں جو تفسیر بالرائے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہ پہلے سے مفسر اپنی رائے قائم کر لیتا ہے اور اس رائے کو آیات قرآنی پر فٹ کرتا ہے، یہ تفسیر قرآن. نمبر 5، کسی آیت کی تفسیر کو دوسری آیت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. اچھا، چوتھے مرحلے میں علم تفسیر کی جو ہے وہ مختصر سی تاریخ ہے. اس میں جو ہے وہ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پہلے طبقے میں حضرت کے اصحاب ہیں جنہوں نے آیت قرآن کی جو ہے وہ تفسیر فرمائی، دوسرے طبقے میں تابعین ہیں، ان کی بھی ایک تفصیل ہے، تیسرے طبقے میں یہ حضرات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں جنہوں نے تفسیر فرمائی ہے، اور چوتھا طبقہ یہ شیعہ مفسرین کا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک طبقہ ہے جنہوں نے تفسیر قرآن سے متعلق روایت پیش کی. اس طبقے کے بزرگ مفسرین علی بن ابراہیم قمی تفسیر معروف، صاحب تفسیر معروف تفسیر قمی، اچھا فرات ابن ابراہیم کوفی صاحب تفسیر فرات، یہ حضرات ہیں 5ویں طبقے میں. اس طبقے کا آغاز شیخ مفید کے زمانے سے ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و احادیث کے استنباط کیا. اس طبقے میں وہ حضرات ہیں جن کے نام یہ ہیں شیخ مفید ہیں، البیان فی انواع القرآن ہے، شیخ رشید الدین معروف بشیر ابن عاشوب ہیں جن کے اسباب نزول فی القرآن و متشابہ القرآن. اچھا، چھٹا طبقہ، اس طبقے کے صاحبان تفسیر میں کچھ اس طرح نام سامنے آتے ہیں: سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، شیخ مرتضی، شیخ رضی، اور ان کی حقائق التنزیل و دقائق التاویل ہے، اور اسی طرح شیخ الطائفہ ابو جعفر طوفی، اور مؤلف التبیان، ان کی جو ہے کتاب ہے الجامع التبیان جامع لکل علوم القرآن. ساتواں طبقہ ہے شیعہ علماء کی تفسیر میں جنہوں نے 11ویں اور 12ویں صدی ہجری تک عروج حاصل کیا، اور اس میں 8واں طبقہ ہے وہ مفسرین جو جس میں ہیں علاء الرحمن کے مؤلف شیخ محمد جواد بالاغی. تو میں سید العلماء کو ہندوستانی اعتبار سے یہاں کے طبقہ مفسرین میں نہ دیکھتے ہوئے اس طبقے میں مناسب سمجھوں گا جو 8واں طبقہ ہے جس میں جواد بلاغی جیسے حضرات موجود ہیں. اگر آپ تفسیر پہ غور فرمائیں تو یہاں کی تفسیر سے میں کوئی شمار نہیں ہے، یہاں حاشیے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ مقدمہ تفسیر میں سید العلماء نے 13ویں صدی کے آغاز سے جو مفسرین کی ایک فہرست قائم کی ہے، اس میں 14 یا 15 حضرات کا ذکر کیا ہے جو ہندوستان میں اردو زبان میں تفسیر کرنے والے ہیں. اور ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ جس میں آدھے سے زیادہ اسی خانوادے کے علماء ہیں مفسرین جن کی تصویریں باہر لگی ہوئی ہیں، اور یہی حضرات ہیں. لیکن وہ تفسیر سے متعلق تو شرائط تھے ہی جو بطور عام کسی بھی مفسر کے لیے ہونا ضروری ہے، لیکن جو خود ہندوستان میں رہتے ہوئے سید العلماء کو دشواریاں پیش آئی ہوں گی وہ اس کا ذکر آپ نے مقدمہ تفسیر کے مقدمے میں فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو ایک اردو زبان کی مکمل تفسیر قرآن کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. اس کے بعد ضرورت ہے کس طرح سے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ نئے نئے اعتراضات قرآن مجید پر کیے جا رہے ہیں جن کے جوابات یا تو عربی زبان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں لیکن عام افراد کو ان کی اطلاع نہیں. اس لیے وہ ان سوالات سے مروب ہو جاتے ہیں، اور یا وہ اعتراض
اعتراضات خود نئے زمانے کی پیداوار ہیں، اس لیے قدما کو ان کے جواب کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ 2، خاص ہندوستان ملک میں جہاں فرقہ سازی اور مذہب تراشی کا وہ طوفان ہے کہ اللہ کی پناہ روزانہ نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے پیغمبر امام ڈھلتے رہتے ہیں، نئے نئے اصول و عقائد ڈھلتے رہتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر قرآن کی آیات کو معنی بدل کر مفہوم میں تغیر دے کر لوگوں کے گوشے گزار کرتے ہیں اور ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ مقدمہ تو لکھا ہی ہے، در حقیقت یہ ان کے لیے وہ دشواریاں ہیں جو تفسیر میں لکھتے وقت پیش آئیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی قرآن فہمی کے بلند بانگ اظہار کو مکمل کرنے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، وہ ایسے تعویلات آیات قرآن کی کرتے ہیں کہ ناواقف انسان اشش کرنے لگتا ہے، لیکن حقیقتاً الفاظ قرآن سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مناظرین، واعظین، ذاکرین نے اس دائرے کو بہت وسعت دی۔ یہ پریشانیاں ہیں ہندوستان میں تفسیر کرنے کی، اور اس دروازے کو پارٹو پارٹ کھول دیا۔ اس سب کے بعد مسلمانوں کی قدیم تفاسیر میں وہ عربی زبان میں کیوں نہ ہوں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ تفسیر قرآن کی روایات میں نقد و تبصرے سے کام نہیں لیا گیا۔ انہوں نے وہ تمام خیالات آنکھ بند کر کے نقل کر دیے جو مختلف لوگوں نے بعض آیات قرآن کی تفسیر میں، یہ اسرائیلیات کی طرف اشارہ ہے، یعنی جناب داؤد کا اور ان کی شادی کا اور جناب سلیمان کی طرف وہ قصے جو ان کی عصمت کے لیے گویا بار بن سکتے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور پھر قرآن کی نسبت مسلمانوں کی مذہبی کتاب رسول کا اعجاز، معرف قرآن کا خزانہ، حقائق کا گنجینہ ہونے کی بنا پر مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے معنی کو سمجھیں۔ دیکھیے سید العلماء کا جو نظریہ ہے، کل ایک بزرگوار کا میرے جملہ بہت ہی پسند آیا کہ جرأت اظہار۔ جن حضرات نے سید العلماء کو دیکھا یا تاریخ کے آئینے میں یا ان کی تحریر کے دریچے سے ان کو سمجھا، یہ جرأت اظہار جو ہے خود ایک مقالہ ہے، یہ خود ایک مقالہ ہے۔ تو وہ دشواریاں، وہ ضروریات جو ایک مفسر کے لیے ہونا چاہیے جو پہلے بیان کی گئیں، سب سے بڑی دشواری ہندوستان میں ہمیں رہنے کی ہے اور اس مفسر کے لیے ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جرأت اظہار کے ساتھ خامہ فرسائی کرتا ہے۔ سید العلماء نے کتاب مقدمہ تفسیر کی تمہید میں اردو زبان میں مکمل تفسیر کی ضرورت پر تحریر کرتے ہوئے یہ 12 تبصرے قائم کیے ہیں مقدمہ تفسیر میں۔ 3 منٹ باقی ہیں، 2۔ قرآن کی لفظی تشریح کی ہے، 12 مقدمے ہیں، اور 12 مقدمے میں آپ نے جو ہے وہ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ نزول قرآن، حقیقت قرآن، تیسرا مقدمے میں تبصرہ ہے اس پر، اور اسی طرح سے مقدمات ہیں۔ اور میں ابھی یہ اعلیٰ ظرفیت ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی تفسیر میں جو حوالے دیے ہیں، وہ جو حضرات واقف ہیں کہ یہ کس مسلک سے ہو سکتے ہیں جن کے نام ہیں، ان میں جو ہیں صاحب تفسیر صافی ہیں، ابن جریر طبری ہیں، صاحب طبیان ہیں، قاموس قرآن والے ہیں، مجموع البیان کا حوالہ ہے، علی ابن ابراہیم کا ہے، جلالین کا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے، فخر رازی کا ہے، البلاغی کا ہے، بیضاوی کا ہے، غرائب القرآن نیشاپوری، اور عماد الدین، عبد المجید دریابادی، تاج العلماء علاء الرحمن در منصور۔ یہ سب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حوالے سید العلماء نے پیش کیے ہیں اور ان پر کچھ بیان کیا ہے۔ اب جبکہ میرے بیان کا ایک صرف جو ہے 1.5 منٹ تقریباً باقی ہے، میں اس میں 2 جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ضبط و تحمل سے کام لو اور دوسروں کے مقابلے میں پامردی کا ثبوت دو اور سرحدوں پر مورچے مضبوط رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خیال رکھو۔ یہ رابطوں کو جو معنی کیے ہیں، دیکھیں تفسیر کرنا تو پھر بھی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن ترجمے میں بھی آپ نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی اگر نص صریح پائی جاتی ہے تو ترجمہ بھی آپ کا اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ فقط اور فقط عربی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں بلکہ روایات بھی وہ پیش نظر ہیں۔ فرماتے ہیں اور مورچے مضبوط رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ فرماتے ہیں تفسیر اصبروا و صابروا کی موجود کی جو 2 لفظیں استعمال ہوئی ہیں ان کی تشریح میں عبارت اور روایات مختلف ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں خود ان 2 لفظوں کے ساخت کے لحاظ سے مناسب انتخاب کرنے کا حق ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ صبر کا جو مفہوم ہے اس میں اگرچہ میدان مقابلہ کی پامردی بھی
داخل ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اس معنی میں ارشاد ہوتا ہے ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200 وان یکن منکم 100 یغلبون. یہ دوسری آیت سے حوالہ ہے اس ترجمے کے لیے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وان یکن منکم 100 صابرۃ یغلبون 200. اب اللہ نے تم سے بار ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، تو اب اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے. یہاں صبر سے میدان جہاد کا ثبات ہی مراد ہے، مگر چونکہ معنی مفہوم صبر عام ہے، اس سے زیادہ تر انفرادی طور سے اپنے اوپر جو مصائب پڑتے ہیں انہی کے برداشت کرنے کی طرف ذہن جاتا ہے. اس لیے میدان جہاد کے ثبات کو دوسرے لفظوں میں صابر کے ساتھ زیادہ تر واضح کر دیا گیا ہے. یہ دوسری آیت وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہ آیت آپ نے پیش کی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، درحالے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس تعمیم کے اظہار کی ضرورت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی تصور اس کے خلاف نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ جب اسلام آیا تو عورت غیر ذمہ دار شے سمجھی جاتی تھی کہ چاہے جو کچھ کرے اسے بہشت کے درجوں سے کیا تعلق ہے. لیکن یہاں پر معلومات ہے کہ یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ اصل بات کچھ اور کہی جا رہی تھی. مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. پھر بھی قرآن نے صرف ایمان یا صرف حسن عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اعمال صالحہ کو سرنامہ عمل قرار دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.